الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلف صالحین کا ذوق عبادت کیا تھا؟ اس موضوع پر چند گزارشات عرض کرنی ہے. سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام، ہمارے آئمہ اور محدثین علیہم السلام ہیں. ان کی عبادتیں کیسی تھیں؟ عبادتوں میں ان کے ذوق اور ان کی محنتیں کس قدر تھیں؟ ان کی عبادتیں اس قدر مثالی تھی کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو فقط اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ اپنی زندگیوں کے مقصد سے خوب آگاہ تھے، اس لیے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سننا، چلنا پھرنا عبادت ہوتا تھا. وہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، اور خاص قسم کی جو عبادات ہیں ان میں تو وہ اور زیادہ
اپنا مثالی کردار رکھتے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال تو ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی بھی مسلمان ان ارکان کا تارک نہیں ہوتا. لیکن جو ہمارے اسلاف تھے وہ فرائض تو بخوبی ادا کرتے ہی تھے، نوافل ان کی زندگیوں میں، ان کی عبادات میں، اس میں بھی وہ بڑا مجاہدہ کرتے تھے، بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے. تو سلف صالحین کا ذوق عبادت کیا تھا؟ ان کے ذوق اور ان کے جذبوں کا ذکر تو قرآن نے کیا ہے کہ ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی ریاستیں کیسی تھیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان کے تذکرے کیے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو قرآن اتر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کے چرچے کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ ساری رات نہیں سویا کرتے تھے، لمبی لمبی راتیں سونے میں بسر نہیں کر دیتے تھے، بلکہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے. بستروں پہ آتے تھے، اپنے نرم و نازک بستروں کو دیکھتے تھے، لمحے بھر کے لیے یا کچھ گھڑی کے لیے لیٹتے بھی تھے، فوراً اٹھ جاتے تھے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہم سونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے. منصور بن معتمر ہمارے اسلام میں سے، سلف صالحین میں سے ایک عظیم ہستی گزرے. ان کا کردار اور ان کی عبادت اور ان کی ریاضت ایک مثالی تھی. بڑی عبادت کرتے تھے. ان کے ہمسائے بیان کرتے ہیں وہ روز اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتے تھے. ایک دن مکان کی چھت پر چڑھے تو ہمسایوں کی ایک نوجوان لڑکی کہنے لگی اپنی والدہ سے کہ ماں، یہ اپنے ہمسایوں میں ایک تنا دیکھا کرتی تھی، کھجور کا تنا، آج وہ دکھائی نہیں دے رہا. ماں کہنے لگی بیٹا، وہ درخت کا تنا نہیں تھا، وہ منصور بن معتمر تھے. وہ اس قدر قیام کرتے تھے اور اس قدر کھڑے ہوتے تھے، ساری رات ایسے قیام کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کھجور کا تنا ہے. اندھیری راتیں ہوتی تھی. کہا آج وہ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو گئے، آج وہ تنا دکھائی نہیں دے رہا. بیٹی کہہ رہی یہاں تنا تھا. یہ ان کی عبادتیں تھیں، یہ ان کے ذوق تھے، یہ ان کی ریاستیں تھیں. اس کی ماں کہا کرتی تھی بیٹا ان لعینک حق، سو بھی جایا کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. تو اپنی ماں کو کیا جواب دیتے تھے؟ اپنی ماں کو کہتے تھے ماں، سونے کا ایک وقت بڑا لمبا اور طویل موجود ہے، میں اس میں سو جاؤں گا. اب سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا ایک وقت آئے گا اور بڑا متبر ہوگا. کہا بیٹا کب سو گے؟ کہا 2 نفخوں کے درمیان سونے کا بڑا لمبا وقت ملے گا. 2 نفخے یعنی ایک سور جب پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو ساری انسانیت جو اس وقت موجود ہوگی، زندہ ہوگی، سب مر جائے گی.
دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو پوری انسانیت زندہ ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ جو 2 سور ہیں یہ مراد لیے کہ ماں ایک نفخے کے بعد دوسرے نفخے تک سونے کا بڑا مطول وقت مجھے ملے گا، میں اس میں خوب اپنی نیند کو پورا کر دوں۔ انسان کی نیند تو خیر مرنے سے شروع ہو جاتی ہے، انہوں نے 2 نفخوں کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ممکن ہے اس کی زندگی میں قیامت آ جائے اور سور پھونک دیے۔ ہر وقت انسان تیار رہتا ہے مومن کے کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے۔ جمعہ کا دن قیامت کے لیے متعین ہے، لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس سال اور کس مہینے کا ہوگا، یہ تعین نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف جمعے کے دن بڑے خوف میں رہتے تھے، ان پر ایک ہیبت طاری رہتی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے، ممکن ہے آج قیامت نہ برپا ہو جائے۔ اس لیے وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، سورہ کہف پڑھتے، درود شریف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے بھیجتے۔ ان کا جمعہ اللہ کی عبادت میں صبح سے شام تک گزر جاتا اور خوف میں گزر جاتا کہ کہیں قیامت ہی نہ ہو۔ ویسے تو جو فوت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں، پرندے، جمعے کے دن یہ بھی سہمے ہوتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ قیامت نے آنا ہے اور وہ جمعے کے دن ہوتے ہیں۔ جانوروں کو اتنا شوق، ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ جمعے کے دن قیامت برپا ہونی، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں۔ تو منصور بن معتمر پوری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے۔ ماں کہتی سو جاؤ بیٹا، آنکھوں کا بھی کچھ حق ہے۔ کہتے ماں 2 نفخوں کے بعد سونے کا اللہ نے بڑا وقت رکھا ہے، میں اس میں سو جاؤں۔ یہ ہمارے اسلاف کی باتیں تھی، یہ سلف صالحین کا ذوق عبادت تھا۔ جہنم کے خوف سے روتے، قرآن نے جیسے ان کا تذکرہ کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، نرم و نازک بستر ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف کی وجہ سے۔ جہنم کا خوف ان کو سونے نہیں دیتا تھا، جنت کی طلب ان کو سونے نہیں دیتی تھی۔ والجنت لا ینام طالبها والنار لا ینام حاربها، جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں ہے، جنت کا طلبگار بھی سوتا نہیں، گہری نیندیں ان کو نہیں آتی۔ نہ جہنم سے ڈرنے والوں کو، جہنم سے بھاگنے والوں کو گہری نیندیں آتی ہیں، نہ جنت کے طلبگاروں کو نیندیں آتی ہیں۔ کروٹیں بدلتے تھے، تھوڑا سا سو جاتے تھے، اچانک اٹھ جاتے تھے، جہنم کی یاد انہیں آتی، نیند اڑ جاتی تھی۔ منصور بن معتمر کی والدہ کہا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئے، جب اس کا جنازہ اٹھا تھا تو ماں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا واہ قتیلا جہنم، واہ قتیلا جہنم، ایک ہی جملہ بول رہے، واہ قتیلا جہنم، یہ قتیل جہنم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، میرے بیٹے کی قاتل جہنم ہے، میرے بیٹے کو جہنم نے قتل کیا۔ کیا مانا؟ جہنم کے خوف اور جہنم کے ڈر نے میرے بیٹے کے کلیجے کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ ذوق عبادت تھا، انہیں اللہ کا خوف سونے نہیں دیتا تھا۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، جہنم کے خوف اور جنت کی طلب میں وہ جاگتے تھے۔ منصور بن معتمر کے دوست و احباب اس کی والدہ کے پاس آئے اپنے دوست کی عبادت کا حال پوچھنے کے لیے، کیسے اس کی راتیں گزرتی تھی۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میرا بیٹا اپنی رات کے 3 حصے کرتا تھا،
3 حصے کرتا تھا پوری رات کے. ایک رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قیام کرتا تھا، اور دوسرے حصے میں روتا رہتا تھا، اور رات کے تیسرے حصے میں پھر وہ دعائیں اور استغفار کرتا تھا. یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں تھیں، یہ ہماری اصلاح کی عبادتیں تھیں، یہ ان کی ریاستیں تھیں، اور ہمیں فرضی نماز مسئلہ بن. 5 فرض نمازیں ہمارے لیے مسئلہ ہے. باپ نمازی ہے، بیٹا بے نماز. بیوی نمازی ہے، خامد بے نماز ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، دنیا میں بھیجا کس لیے. کتنی راتیں فیس بک چلاتے ہوئے اور فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں جانا. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا. یہ ان کی بات زندگیاں تھیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. سلف صالحین کا ذوق عبادت قرآن نے بیان کیا ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، تذکرے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیے ہیں. کیا عظمتیں ہیں، کیا ربتیں ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، بہت کم سوتے تھے. جو سوتے بھی تھے وہ 1/2 رات سوتے تھے بس. 3 حصے رات کے کرتے اور 1 حصہ سو جاتے تھے، اور تھوڑی سی نیند پوری کر کے پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اٹھتے تھے. اللہم اشفنی یسیرا من النوم. اللہ یہ جو تھوڑی سی میں نیند میں نے پوری کی ہے، اللہ اس میری نیند کو میرے لیے راحت کے لیے کافی کر. یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی. یا اللہ میں نے جتنا آرام کیا ہے بس اس آرام کو میرے لیے کافی کر. کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے. ہمارا سونا فجر نکل جاتی ہے، ہمارا کھانا زندگی کا آخری کھانا ہوتا ہے. اور قوال قسم کے لوگ، ہم بولتے ہوئے تھکتے نہیں. ہمارے اسلاف کے یہ کردار اور یہ اوصاف نہیں ہوتے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم سوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سوتے تو ہم بھی کم ہیں. 12 بجے تک، 1 بجے تک ہم بھی نہیں سوتے. لیکن ہم تو تاش کھیلتے ہوئے اور فلمیں دیکھتے ہوئے راتیں بسر کرتے تھے. الیاذ باللہ. موسیقی کی دھن پہ ہمارے کان لگے ہوتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں. ہمارے دن عبادت سے خالی، ہماری راتیں عبادت سے خالی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم سوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون. وہ سحریوں کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اپنے رب سے توبہ کرتے تھے. سر سجدے میں رکھ کے وہ رویا کرتے تھے، ہچکیاں بند جایا کرتی تھی. ان کے رونے سے ان کے ہمسائے اٹھ جایا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. اسلاف میں سے، سلف صالحین میں سے کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تہجد گزار نہ ہو، جو شب زندہ دار نہ ہو، جو پچھلی رات جاگنے والا نہ ہو. تابعین سے آپ پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی رات جب ہم باہر نکلتے تو گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں میں صحابہ ایسے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے جس طرح لوگ جمعے کے لیے جاتے. شہریوں کے وقت گہمیاں ہوتی تھی. صرف رمضان میں نہیں،
عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحریوں کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے تھے، اپنے رب سے معافیہ مانگا کرتے تھے. جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اللہ نزول فرما کے جب اللہ آواز دیتا ہے حل من مستغفرین، ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، میں اس کو معاف کروں. وہ اس وقت اٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے. ہم اس وقت سوئے ہوتے، ہمیں نیند ہی اس وقت آتی ہے جس وقت ہمارے اسلاف جاگتے تھے، ہم اس وقت سوتے ہیں. اور پھر دن چڑھنے تک ہم سوئے رہتے ہیں. نہ باپ جگاتا ہے، نہ ماں بیدار کرتی ہے، نہ ایمان اٹھاتا ہے، نہ ہمارا اسلام ہمیں بیدار کرتا ہے. سلف صالحین ان کو منافق سمجھا کرتے تھے. اللہ کی قسم، جو راتوں کو نہیں جاگتے تھے، راتوں کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتے تھے، ان کو منافق سمجھتے تھے. کیونکہ دن کی نمازوں میں منافق آتے تھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ شامل ہوتے تھے. لیکن تہجد کی نمازیں جو ہیں وہ مخفی نمازیں ہیں، اس لیے وہ منافقین رات کو سوئے رہتے تھے. صحابہ کرام نے ایک طریقہ سمجھا کہ کسی کو پرکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے قیام اللیل کو دیکھو. تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، اس کے ایمان اور اس کے اسلام کی گواہی دے دو. اگر وہ قیام اللیل نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، رات کو نماز نہیں پڑھتا، اس کے نفاق کی گواہی دے دو. انہوں نے اس کو پیمانہ بنا لیا تھا. یہ ہمارے اسلاف تھے. کتب حدیث صاحب اٹھا کے دیکھ، یہ طریقہ اور یہ وصف صرف ہمارے سلف صالحین کا ہی نہیں، بلکہ جتنے نیک لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے صالحین اور نیک لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا وتیرہ تہجد ہوتا تھا، قیام ہوتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو لازم پکڑو. قیام اللیل تہجد کے عادی بن جاؤ، شب زندہ دار بن جاؤ، اپنی آپ کو عادت ڈالو. عادت ڈالنے سے یہ وصف پیدا ہوتا ہے. عادت ڈالنے سے اپنے نفس کو نکیل ڈال کے اٹھایا کرو. اپنے نفس کو نکیل ڈال کر مسجد میں پچھلی رات لے کر آیا کرو، یا گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جایا کرو. اپنے نفس کو کچلو، اٹھاؤ، اس کو مارو، اس پر تشدد کرو. تشدد کے ساتھ یہ عادی بنے گا. ایک محدث کہتے ہیں میں نے 20 سال محنت کی تھی. 20 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ نمازوں کے لیے بڑی مشکل سے آنا پڑتا، دل ہی نہیں کرتا. بھائی ہم گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکے ہیں، عبادتوں کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں، ہم سے نمازوں کی لذت ختم ہو. نماز پڑھتے ہوئے کوئی لذت ہی نہیں آتی، کوئی مزہ ہی نہیں آتا. ہمارے اسلاف کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں 20 سال مجھے لگے، 20 سال اس لذت کو تلاش کرنے کے، کہ تہجد پڑھتے ہوئے جو لذت انسان کو ملتی ہے، جو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں وہ مزہ تلاش کرنے میں نے 20 سال لگا تھا. 20 سال کے بعد پھر مزید کہتے ہیں 20 سال اللہ نے مجھے اور زندگی دی. اگلے 20 سال مجھے تہجد پڑھنے میں مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی، سکون آتا تھا. اگر میں کمی کرتا تھا تو مجھے کوفت ہوتی تھی. کہتے ہیں مجھے 20 سال لگے اپنے آپ کو تہجد کو عادی بنانے کے لیے. اگلے 20 سال مجھے میرے مزے کے گزرے تھے، لذت آتی تھی قیام کرنے میں، تہجد پڑھنے. سفیان ثوری بہت بڑے محدث، آج ہی میں نے
کی کتابوں میں ان کی زندگی اور ان کے ترجمے کو پڑھا، اس کی ہسٹری کو پڑھا، ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کبھی غم بھی پہنچا ہے زندگی میں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے غم پہنچتا ہے۔ کہا آپ کو کبھی خوشی اور مسرت بھی نصیب ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں خوشی آپ کو کب ملتی ہے اور غم کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے جیسے رات قریب ہوتی جاتی ہے میری خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے دن ڈھلتا چلا جاتا ہے رات کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں میری خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ اب رات آنے والی ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے راز و نیاز کی باتیں کروں گا، اپنے رب سے ہم کلام ہوں گا۔ اس لذت کے لیے وہ سارا دن بے تاب رہتے تھے کہ کب یہ دن ختم ہوگا، سورج غروب ہوگا، رات کا آغاز ہوگا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ کہتے ہیں بس مجھے خوشی رات کے آنے سے ہوتی۔ کہا آپ کو غم کیسے کب ہوتا ہے؟ کہا مجھے غم رات کے ختم ہونے پر ہوتا ہے، کہ جیسے جیسے رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے رات اختتام کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے میرا غم بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو میرے غم کی انتہا نہیں رہتی تھی کہ وقت ختم ہو۔ یہ ہمارے اثرات کہ رات کے ختم ہونے پہ انہیں اتنا غم ان پر طاری ہوتا تھا۔ ایک محدث کی سیرت میں نے پڑھی، وہ کہتے ہیں میں دنیا میں رہنا مجھے قطر پسند نہیں ہے، اگر تہجد نہ ہوتی اور روزے نہ ہوتے تو مجھے دنیا میں رہنا مجھے کوئی پسند نہیں، میں صرف دنیا میں رہ رہا ہوں تو قیام اللیل کے لیے رہ رہا ہوں۔ ان کی نظریں قیام اللیل میں لگی ہوتی تھی، ہماری فرضی نمازیں چلی جاتی، رمضان میں چلی جاتی ہے۔ کتنے ہمارے ایسے دوست اور ساتھی اور بھائی اور عزیز و اقارب ہیں وہ عین ماہ رمضان میں بے نماز ہوتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ میرے بھائیوں اصلاح کی زندگیاں آپ پڑھا کریں، ان کے کردار کو پڑھا کریں، ان کی زندگیاں پڑھا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اپنا وتیرہ بناؤ، فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے اللہ کی زمین پر جتنے نیک لوگ آئے ہیں سب تہجد گزار تھے، سب کے سب زندہ دار تھے، کوئی ایک بھی نیک اور صالح بندہ تہجد کا تارک نہیں تھا۔ ہم فرضی نمازوں کے تارک ہیں، سنتے اور نوافل کوئی نہیں ہے، جمعہ ختم ہوگا کوئی سنتے نہیں، سب بھاگ جائے گا، کوئی لذت ہی نہیں رہے گی ہماری عبادت میں، کوئی دل ہی نہیں لگتا۔ کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے ہمارا۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں اپنی حالت پہ رونا چاہیے، اللہ ہم پر ناراض ہو چکا۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سجدوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ ایک محدث کہتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہوا، کئی سال تک اللہ نے مجھ سے سجدوں کی توفیق سلب کر لی، تہجد کی توفیق سلب ہو، گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ توفیق چھین لیتے۔ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، پہلے آنے والے تمام نیکوکار لوگوں کا یہ وتیرہ تھا۔ اس کے بڑے فوائد بہت ہیں، اس کا مقام بہت ہے، اس کا رتبہ اور درجہ بہت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربۃ الی ربکم، قیام اللیل کو اپناؤ، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیں گے۔ قیام کرنے والا، تہجد پڑھنے والے کو اپنے رب کا قربت مل جاتی ہے، اپنے رب کی خوشنودی مل جاتی ہے، اس کو قرب مل جاتا ہے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں،
کسی آدمی کو کسی وزیر یا کسی سردار اور کسی وڈیرے سے قرب مل جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ فلاں کے یہاں کا مجھے قرب ملا ہوا ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے، فلاں افسر کے ساتھ میرا تعلق ہے، میری پہچان ہے، وہ مجھے جانتا ہے، وہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ یہ دنیا کی بات ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفت کے کیا کہنے، جس کا تعلق اور جس کی قربت اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اور یہ تہجد گزار کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، قربت الی ربی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلم ان شرف المومن فی قیام اللیل، مومن کو جو عظمتیں ملتی ہیں، مومن کو جو شرف ملتا ہے، مومن کو جو مقام ملتا ہے، مومن کو جو رتبے ملتے ہیں، جنت کے اعلیٰ بنگلے ملتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، تو تہجد کی وجہ سے ملتا ہے، قیام اللیل کی وجہ سے بہت بڑی عظمتیں نصیب ہوتی ہیں قیام کی وجہ سے، قربت الی ربکم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ، لوگوں جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخوں سے ہلے نکلتے ہیں، اعلیٰ لباس نکلتا ہے، اعلیٰ پوشاکیں نکلتی ہیں جو جنتی پہنتے ہیں، اور اس درخت کی جڑوں سے گھوڑے نکلتے ہیں، گھوڑا جو سونے کے گھوڑے ہوتے ہیں، سونے کے، اور اس کے پر بھی ہوتے ہیں، پر ہم جو گھوڑے دنیا میں استعمال کرتے ہیں اس کے پر نہیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی بات مجھے یاد آئی، اس نے جس طرح بچیاں کھیلنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کھلونے، سیدہ عائشہ کے کھلونے تھے، اس میں ایک گھوڑا بھی تھا، اس کے پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ اس کے پر تھے۔ ماں عائشہ بڑی فتین اور بڑی ذہین تھی، بڑی عالمہ تھی، اس کی تعلیمات پر بڑی نظر تھی۔ اس نے کہا آقا سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے، اس کے ساتھ پر لگے ہوئے تھے، اس کی مثال دیتی۔ تو جنت میں جو گھوڑا ہوگا اس کے پر ہوں گے، سونے کا گھوڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حد نگاہ تک وہ قدم رکھے گا، حد نگاہ تک جنتی اس پر سوار ہوں گے اور جدھر چاہیں گے جائیں گے۔ فرضی نمازیں پڑھنے والے جب ان کو دیکھیں گے نا تو اپنے رب سے کہیں گے یا ربی بما بلغا عبادک، اللہ یہ تیرے بندے اتنا مقام و مرتبہ کیسے لے گئے؟ جنتی گھوڑوں پر اٹھتے پھرتے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عظمتیں اور یہ رفتیں اور یہ شان اور یہ مرتبہ اللہ ان کو کیسے مل گئے؟ اللہ رب العزت جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یقومون من اللیل، یہ راتوں کو اٹھتے تھے، وانتم تنامون، اس وقت تم سوئے ہوتے تھے، تم محو آرام ہوتے تھے، تم غفلت کی نیندوں میں ہوتے تھے، یہ اپنی نیندوں کو، اپنے بستروں کو، نرم بستروں کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کر رہے تھے۔ انہوں نے نرم بسترے قربان کر دی۔ ایک محدث کے بارے میں نے آج پڑھا کہ وہ تھک کے جب اپنے بستر پر آیا تو اس نے اپنے بستر کو چھوا تو دیکھا وہ بڑا نرم تھا، تو کہنے لگا ماں علینا، اے بستر تو کتنا نرم و نازک، تو کتنا نرم و نازک ہے، اللہ نے تجھے کتنی نرمی اور تجھ پر سونے میں کتنی راحت ملے گی۔ تھوڑی دیر بیٹھے
پھر بستر سے کھڑے ہو گئے. اور کیا کہتے ہوئے کھڑے؟ پہلے کہہ رہے تھے بستر تو کتنا نرم ہے، پھر کیا کہنے لگے؟ وَفِرَاشُ الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْكَ، وَفِرَاشُ الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْكَ. یہ کہہ کے انہوں نے بستر کو چھوڑا. تو بڑا نرم ہے لیکن جنت کا بستر تجھ سے کتنا نرم ہے. جنت کے بستروں کے کیا کہنے، جنت کی نعمتوں کے کیا کہنے، جنت کی عظمتوں کے کیا کہنے. وَلِبَاسُ الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْكَ، یہ چیز ان کو نہیں سونے دیتی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیام اللیل کرو تمہیں تمہارے رب کا قربت مل جائے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قیام اللیل ہے مکفرات للسیئات، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قیام اللیل کو اختیار، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں تہجد کی وجہ سے. اور ایک فائدہ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْعِصْمِ، تہجد پڑھنے سے گناہوں سے عادت چھوٹ جاتی ہے. بڑے بڑے گناہ گار تہجد پڑھنے سے جب تہجد کے عادی بن گئے گناہوں سے ان کی جان چھوٹ گئی. تہجد میں لذت آنے لگی، نیکیوں میں لذت آنے لگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تہجد گزار بھی ہے، دن اٹھتا ہے تو چوری کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن کو چوریاں کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَنْهَاهُ، اس کو تہجد پڑھنے دو. اس کی تہجد اس کو ان قریب چوری کی عادت سے اس کو محفوظ کر دے گی. ان قریب گناہوں کی عادت اس سے چھوٹ جائے گی. اس کو تہجد پڑھنے دو. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ گناہوں اور بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک دن آپ تہجد پڑھے اور گناہوں کی عادت چھوڑ دیں. دعائیں انسان علاج کرتا ہے اور بعض دعائیاں لمبی دیر تک کھانی پڑتی ہیں، لمبی دیر تک. یہ بھی دعائی ہے. تہجد گناہوں سے جان چھڑانے کا علاج ہے اور بعض دعائیاں لمبی دیر تک کھانی پڑتی. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک محدث نے کہا میں نے 20 سال محنت کی ہے، 20 سال. تو آپ عادی بنے، اپنے نفس کو لائے. اب تو رمضان آ رہے ہیں، بس اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اور اللہ ہمیں پہنچا دے. چند گھنٹے باقی ہیں رمضان کے آنے. خوش نصیب ہے اللہ کی قسم وہ لوگ، خوش قسمت ہے جن کو اللہ نے ان کی زندگیوں میں رمضان دے دیا ہے، پھر انہوں نے اپنے اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھا لیا ہے، اپنے گناہوں کو بخشا دیا. وہ بڑے خوش نصیب لوگ، بڑے خوش نصیب. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو شخص، دو دوست تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے. انہوں نے اکٹھے ہجرتیں کی، جہاد کیے. ایک میدان میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا. دوسرا دوست 1 سال بعد بستر مرگ پر فوت ہوا. ایک صحابی کو خواب میں ملے. صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بستر مرگ پر فوت ہوا تھا، میدان جہاد میں لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا تھا، وہ جنت میں اعلیٰ درجے پہ پہنچے. اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب بیان کی کہ اللہ کے رسول یہ کیسا خواب ہے؟ کیا اللہ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا تھا؟ وہ تو میدان جہاد میں اتر کر اس نے اپنی جان قربان کر دی تھی. فرمایا اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کی ہے. فرمایا جنت میں اس کا درجہ کم کیوں تھا، اس کے دوست کا درجہ اونچا کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو 1 سال عمر زیادہ دی تھی. شہید ہونے والے کی نسبت اس کو 1 سال عمر زیادہ ملی تھی. اس کو 1 رمضان زیادہ ملا تھا. اس کو 1 سال کی نمازیں ملی تھی. اس کو 1 سال کی ریاستیں ذکر و اذکار ملے ہیں. اس نے اس کو بلند کر دیا.
خوش نصیب ہے اللہ کی قسم وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آ گیا ہے پھر اس نے اپنی غفلت کی چادروں کو اتار دیا۔ ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ کیسے تیاری کرتے تھے؟ پہلے سے ہی عبادت میں لگ جاتے تھے، تلاوت میں، نفل و نوافل میں، پہلے سے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا نا، رجب کا، اس وقت سے ان کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما۔ کیا مطلب؟ ہماری عمر میں برکت دے دے اللہ، ہماری عمر میں اضافہ کر دینا۔ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا۔ ان کی یہ دعائیں 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ کتنا ذوق تھا۔ تو اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک لا رہا ہے، سستیوں کو اتار دیں، تہیہ کر لیں، قیام اللیل نہیں چھوڑیں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، قیام اللیل نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی تراویح پڑھ لی، قیام کر لیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، نیکیوں میں بدل دیں۔ قیام کے لیے تیار کریں، بھاگنا نہیں۔ قاری صاحب لمبا بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، میچ دیکھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے بھی تو گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہو نا، تو کیا ہوا اگر کھڑا ہونا پڑ جائے تو اجر ہے۔ آج میں جن نفوس قدسیوں کی زندگی پڑھ کے آیا ہوں وہ تو وقت ہی پورا نہیں تھا کہ میں سب کا تذکرہ کر سکوں۔ وہ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ بستر پر جانے کی پھر ان کے پاس چل کے جانے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ میں نے کتنے ایسے لوگ پڑھے ہیں کہ وہ گھسٹ کر اپنے بستر پر جاتے تھے، گھسٹ کے، کھڑے ہونے کی، چلنے کی سکت نہیں رہتی تھی ان کی۔ کتنے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں جو ہے وہ اس قدر کھڑے ہو کر پھر جب وہ رکتے تھے تو پھر دیوار کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو اونچا کرتے تھے، سر نیچے کرتے تھے تاکہ خون کی گردش برابر ہو جائے۔ کتنا لمبا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سستیاں ختم کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو فَمَتَىٰ يُغْفَرُ، پھر اس نے کب بخشا جانا ہے، پھر اس نے کب توبہ کرنی، پھر اس نے اپنے گناہوں کو کب بخشوانا ہے اگر رمضان میں نہیں بخشوانا۔ بڑا اچھا موقع اللہ نے دے دیا، ہماری زندگی میں یہ موقع ہے، خوب فائدہ اٹھا لیں، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار، اپنے موبائل بند کر دیں، بس رمضان میں بند ہو جانے چاہیے، کاروبار محدود ہو جانے چاہیے۔ ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے موقع دے دیا اللہ، کیا خوب عبادت کر سکتے ہیں، خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو وہ تو مسجدیں ہی اپنی رہائش بنا لیتے تھے، دن رات مسجدوں میں رہتے تھے، روزے رکھ کے مسجد میں باہر نکلتے نہیں تھے۔ بہت کم تھے جو باہر جاتے تھے، مجبور بیچارے غریب۔ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے محدث تھے، بیچارے غریب تھے، کھیتی کاٹتے تھے، رمضان میں بھی کھیتی کاٹتے تھے۔ اس کی سیرت میں نے آج پڑھا ہے کہ روزہ رکھ کے جا کے کھیتی کاٹتے سارا دن، رات کو پھر سوتے نہیں تھے، رات کو پھر قیام کرتے تھے، دن کھیتی کاٹتے روزے کی حالت میں اور رات کو قیام کرتے، تراویح پڑھتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔